بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے دنیا کی سپر پاور قوم سمود کا واقعہ۔ قوم سمود ایسی طاقتور قوم تھی کہ ان سے پہلے نہ کبھی ایسی طاقتور قوم آئی اور نہ بعد میں آئے گی، لیکن انہوں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو ہلاک کر دیا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد عاد بن اوس کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے ایک طاقتور قوم وجود میں آئی، جسے عاد ثانی اور قوم سمود پکارا جانے لگا۔ ہجر میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے پھیلتے مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ انہوں نے اپنا دارالحکومت ہجر کو ہی رکھا، جو کہ شہر حجاز سے شام جانے والے راستے پر تھا، جسے آج ہم مدائن صالحہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت کی دنیا کی سپر پاور قوم سمود انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا اور ان کی اوسط عمر 900 سال سے 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی، ایسی قوم کے جس میں کوئی بیماری نہ تھی، لوگ بڑھاپا نہ دیکھتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے اور نہ ہی ان کی بینائی میں کوئی فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے 100 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، یعنی ایسی طاقتور قوم نہ پہلے تھی اور نہ ہی بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم سمود کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ضرور ہو جاتی تھی۔ یہی وہ خوبی تھی کہ یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھرے اور جلد ہی دنیا میں اپنا اثر رسوخ پیدا کر لیا۔ ناظرین گرامی، ایسی شاندار قوم کون سی ایسی غلطی کر بیٹھی کہ اللہ پاک نے اس قوم کا نام و نشان مٹا کر ان کے گھروں کو آج بھی نشانی کے طور پر محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے تھے اور عالیشان زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ پاک نے قوم سمود کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، جیسا کہ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں، پتھریلی زمین، ہر قسم کے پھل۔ ان کے گھر ایسے ہوتے تھے کہ دور دراز سے لوگ صرف ان کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور ہو گئے اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور کچھ ہی عرصہ پہلے اپنے ہی قبیلے کی قوم یعنی قوم عاد پر آنے والا عذاب بلا بیٹھے۔ تو اللہ پاک نے انہی میں سے ایک نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک اللہ کی تبلیغ شروع کی تو بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ دکھانے کا کہا۔ صالح علیہ السلام فرمانے لگے، تم کس قسم کا معجزہ چاہتے ہو؟ قوم کے سردار کہنے لگے، سامنے جو چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو کہ حاملہ ہو اور آتے ساتھ ہی بچے کو جنم دے، وہ ہم سب کے لیے دودھ دے اور وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی تو ساری قوم کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ سے ایک انتہائی خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور آتے ساتھ ہی اس نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے اور اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب نے پیٹ بھر کر پیا، لیکن پھر بھی اس کے تھن بھرے کے بھرے ہی رہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر قوم جیسے ہی لاجواب ہو گئی تو کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، یہ تو سراسر جادو ہے۔ قوم نے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو صالح علیہ السلام اپنی قوم سے اس طرح مخاطب ہوئے، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ ناظرین گرامی، اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے ہرے بھرے کھیتوں میں چرتے اور چشمے کا سارا پانی پی جاتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کے دن کو بانٹ دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن قوم سمود کو پانی ملتا تھا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اسی دن وہ دودھ دیتی، اور دودھ اتنا ہوتا کہ سارا دن اور ساری رات ختم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ پانی پیتی تو اس دن کسی کو پانی نہ ملتا۔ ویسے بھی قوم کے سرداروں نے اونٹنی کو تو حضرت صالح علیہ السلام کا جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کی ایک طاقتور سردار کی بیوی صدوق نامی عورت تھی۔ اس کی انتہائی خوبصورت 2 بیٹیاں تھیں جن کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں تمہیں اپنی 2 بیٹیاں انعام میں دوں گی۔
صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی، وہ اس جال میں نہ پھنسے۔ تو پھر اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں اعلان کر دیا کہ جو بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح کر دوں گی۔ قوم سمود کے دو جوان مسدہ ابن دور اور کیدار بن سالف دونوں نے مل کر اسی رات کو اونٹنی کو ذبح کر دیا جس رات اس عورت نے اعلان کیا تھا۔ روایت ہے کہ کیدار نے ذبح کیا اور مسدہ نے ذبح پر مدد دی، اور پھر صالح علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی پروگرام بنا لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آ کر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اونٹنی کو صبح جب حضرت صالح علیہ السلام نے ذبح ہوئے دیکھا تو رونے لگے اور قوم سے کہنے لگے کہ اب تمہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قوم سمود کے 9 افراد پہاڑی کی اوٹ میں گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ آج رات ہی صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے، لیکن اللہ پاک نے اسی رات ان پر پتھر برسا دیے جن سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ پوری قوم نے جب صبح ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا تو پھر بھی انہیں عقل نہ آئی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت شراب و شباب میں گزار لو، 3 دن کے بعد ایک سخت عذاب تمہارا منتظر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ لیکن وہ بے شرم بے حیا قوم ہنس کر صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی اور ان سے کہا کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزارے یا کہ شباب میں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن کالے رنگ کی نوست ہوگی تمہارے چہروں پر، اور پھر چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو قوم سمود ڈرنے لگی کہ نہ جانے اب کس قسم کا عذاب نازل ہوگا۔ چوتھے دن کی صبح ایک زوردار چیخ آسمان سے نکلی جس سے ساری قوم کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل تو جیسے باہر آنے والے تھے، روحیں جسموں سے نکلنے لگیں، اور چاندی لمحوں میں وہ جہاں جہاں موجود تھے اپنی اپنی جگہ پر اوندے منہ گر گئے اور سسک سسک کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے ایک ایسا زلزلہ بھیجا کہ ان سب کے گھر انہی پر گرا دیے گئے۔ قرآن پاک میں اس عذاب کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگار کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھا دنیا کی طاقتور قوم کا حال کہ جن کو اللہ پاک نے صرف ایک اونٹنی کو ذبح کرنے پر عذاب سے دوچار کیا۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام نے 280 برس کی عمر پائی۔ آپ کی قبر مبارک کے بارے میں 2 طرح کی روایت ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا مزار مکہ میں ہے، جبکہ دوسری اور مشہور روایت کے مطابق آپ کی قبر مبارک ناسک میں ہے۔ ویڈیو کے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے، اپنی نافرمانی سے بچنے، اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔